سر محسن نقوی کے ساتھ جو ہے نا ایک تصویر وائرل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، وہ مکہ مکرمہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک دو ہفتے پہلے بننے کی ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ میڈیا والے بھی ساتھ جاتے ہیں انٹرنیشنل انٹراجز میں، یہ ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ وہ جو انٹراج میں تھے وہی سی ایم بن گئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی ہم جب خان صاحب بھی جب باہر گئے ہیں، کئی پریس والے آپ لوگ ساتھ گئے ہیں، دورے ہوئے ہیں جو بھی، لیکن اٹس اے کوئنسیڈنس جو سب کو پوچھنا چاہیے کہ جو 2 ہفتے پہلے کعبہ میں کس چیز کا اوتھ لے رہے تھے، یہ ذرا پوچھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آنے کے بعد اچانک سے وزیر اعلیٰ بن کے سامنے آنا واپس آنے کے بعد، اور دوسری جانب خان صاحب کا وزیر اعلیٰ انہیں ماننے سے انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو بالکل صحیح کی ہے، میں نے جیسے کہ بولا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی بائسڈ گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر بندے کی پرسنل اپینینز ہونی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو لگایا گیا پچھلے 10 20 30 سال دیکھیں، کبھی بھی اتنی کوئی بائسڈ، یا 40 سال 50 سال نکال کے دیکھیں، میری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آتی ہے، اور اس میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے یا کسی اور کو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیئر ٹیکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے، میں کل ڈھونڈ بھی رہا تھا گوگل پہ سارے کیئر ٹیکرز کا نام، ہمارے وقت پہ 2018 میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کیا نام تھا؟ کچھ یاد ہے؟ یا سی ایم کا کیا نام تھا؟ کچھ کسی کو یاد بھی ہے؟ لیکن کبھی بھی اتنی ون سائیڈڈ اور بائسڈ سلیکشن کبھی بھی نہیں ہوئی. جس بندے کو آصف علی زرداری کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بیٹا ہے، جو بندہ زرداری ہاؤس میں رہتا ہو، جس بندے نے اپنے چینلز پچھلے 4-5 سالوں میں صرف پی ٹی آئی کے خلاف اور کنسپیریسیز کے ساتھ مل کے چلائے ہوئے ہوں، اس بندے کو چیف منسٹر، جو بندہ عمرے پہ 2 ہفتے پہلے انٹراج میں گیا ہے، کس بات پہ گیا ہے، کس چیز کی؟ اور جیسے کہ نجم سیٹھی کو بار بار پاکستان کرکٹ بورڈ ملتا ہے، تو کیا اس چیز کو آج اس کو ریوارڈ ملا ہے اس چیز کا سی ایم بناتے ہوئے؟ اور آتے ساتھ ہی کل رات کو خان صاحب کون ہیں؟ ملک کے سب سے بڑے لیڈر. اگری کریں ڈس ایگری کریں، وہ آپ کا حق ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل اگری کریں، لیکن وہ ہیں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر. ان کو کس چیز پہ آپ نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی؟ فواد چودھری صاحب، جن کو اس کے بعد وہ وہاں پلانٹ کر کے لوگوں کو، اور پیچھے سے فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر لیا. فواد چودھری صاحب کون ہیں؟ چاہے وہ جس پارٹی میں تھے، جیسے بھی تھے، آپ سب کو پتہ ہے، یو کین لائک ہم، یو کین ناٹ لائک ہم، یو کین ڈس لائک ہم، لیکن بات یہ کہ فواد چودھری صاحب کا ایک ہی موقف پوری زندگی رہا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا اور جوڈیشری کو مضبوط کرنا، اور ان کا کبھی بھی موقف نہیں رکھا. اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنے لبرل مائنڈڈ کے ہیں، کہ ہر بندے کی کوئی بھی سوچ ہو وہ ایکسیپٹنس میں ہو، کہتے ہیں آپ کا حق ہے. اس کو اریسٹ یہ کیا گیا کہ انہیں ای سی پی کو کلرک کہہ دیے، منشی کہہ دیے، اور اس پہ ٹیررزم کے چارجز. بھائی اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ ہرٹ ہیں، آپ کورٹ میں جائیں. پنڈی کمشنر نے میرے خلاف جب وہ ایک نقلی رپورٹ رنگ روڈ کی لکھی تھی، آج دن تک میں عدالتوں میں جا رہا ہوں ڈیفیمیشن کیس کے اوپر، ایک 20 گریڈ کے آفیسر پہ. فواد چودھری صاحب نے ایک 20 گریڈ کے آفیسر کو منشی کیا کہہ دیا، اریسٹ شروع ہو گئے. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ مقدمہ صرف منشی کہنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، ظاہری بات ہے کہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے، فواد چودھری صاحب کی سوچ کی وجہ سے، ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید وہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور ہر جگہ، اور ان کا انداز ایسا ہے، اور وہ ووکل بھی ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو ان کو سائلنس کرنے کے لیے، ان کو چپ لگانے کے لیے کہ جی فواد چودھری صاحب کو تھوڑی سی چپ لگا دیں گے تو باقی بھی چپ ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. آخر میں بس یہ بتا دیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی، وہ زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ آپ کے قریب ترین جو اتحادی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں پرویز الہی صاحب کے، لگتا ہے کوئی تانے بانے ملتے ہیں، یا وہ بھی اس سارے معاملے میں شامل ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ اس چیز کے سب سے خلاف تھے. ان نے ہمیں وون بھی کیا تھا کہ یہ اگر آ جائیں تو یہی ہوگا، اور ان کو شاید پش کیا جائے، تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا بڑا ایکسپیرینس تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ وقت ہمارے پہ آئے گا، اور انہوں نے بولا بھی تھا، اور ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہوگا، اور یہ ایک وقت ہے جو گزر جائے گا. لیکن یہ بتائیں کہ 90 دن کے بعد محسن نقوی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہاں، مطلب کیا صرف وہ پاکستان میں ایک زرداری ہاؤس سے دوسری زرداری ہاؤس تک جاتے رہیں گے، اور جو پیچھے سے ان کو پش کر رہے ہیں، کیا وہ 90 دن کے بعد ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ تو ان کو بھی ذرا سوچ کے قدم لینا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ایسے میں نے بولا کہ 90 دن کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ تھوڑا سا اسٹریچ کر دیں گے، گزر جائے گا نا. عمران خان ہی ہوگا، پی ٹی آئی ہوگی، محسن نقوی کون ہوگا، یہ مجھے خالی بتا دیں.